أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں معروف کا حکم دیتا ہے اور برائی سے انہیں منع کرتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کے حلال ہونے کا اعلان کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کی حرمت بیان کرتا ہے، اور ان سے ان کے ناپسندیدہ بوجھ اور وہ طوق جنہوں نے انہیں جکڑ رکھا ہے وہ ان سے اتارتا ہے۔ پس جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی عزت کی، احترام کیا اور اس کی نصرت کی، مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ یہاں ان کی عزت اور ادب و احترام کی بات کی ہے کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اسے اللہ کا نبی، ہادی برحق اور آخر الزمان پیغمبر، خاتم النبیین مان لیا، وعزروہ اور انہوں نے اس کی عزت کی، ادب اور احترام کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آپ کی شان اور مرتبہ و مقام اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کی تمام تر مخلوقات، تمام نبی اور رسول، اولیاء، صالحین، متقین اور سب چھوٹے بڑے اگلے پچھلے، ان سب کی عزت سے، ادب و احترام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کی شان اور عظمت ہے، بلندی ہے آپ کو۔ تو ایمان والوں سے اللہ نے یہ تقاضا کیا ہے۔ سورہ الفتح میں اللہ نے وہاں حکماً یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس پیغمبر کا ادب و احترام کرو، عزت کرو ان کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آپ کا ادب اور احترام آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت پڑھی ہے میں نے۔ ایمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام سے پہلے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں،
پاک چیزوں کے حلال ہونے کا بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ پاک ہیں، یہ حلال چیزیں ہیں، اور ناپاک چیزوں کے، گندی اور پلید چیزوں کے حرام ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرمت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کس بات میں ہے کہ آپ کے امر اور آپ کی نہی کا بھی احترام کیا جائے۔ آپ کے امر کا احترام کیا ہے کہ اسے اپنایا جائے، اور آپ کی نہی کا احترام کیا ہے کہ جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے اسے انسان چھوڑ دے۔ اور یہ بات ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک اور کسی بھی قانون میں آپ اس کے مطابق دیکھیں، غور کریں، جہاں مرضی چلے جائیں، ہر شخص یہ بتائے گا کہ جب کسی کا ادب اور احترام کرتے ہیں تو اس کے حکموں کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اور حکم کا ادب و احترام کیا ہے کہ جو حکم ملے اسے تسلیم کر لیا جائے، اور جس چیز سے روکا جائے اس چیز کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ آدمی کسی کی شخصیت، کسی کی عزت اور احترام، اس کا زبان سے تو بڑا دعویٰ کرے اور اس کی بات نہ مانے، کسی چیز سے وہ منع کرے، اس چیز سے وہ باز نہ آئے، تو یہ کیا ادب اور احترام ہے، کیا عزت ہے۔ لیکن آج ہم اپنی حالت یہ دیکھتے ہیں، ہماری اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے اور اس کے نعرے تو بہت بلند کرتے ہیں، دیواریں، اشتہارات، بینرز، فلیکسز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمارے محبت رسول اور عشق رسول کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اس کی گواہی نہیں دیتے، ہمارے فیصلے اس کی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا امر کرتے ہیں کہ یہ کرو، اس سے کنارہ کش ہے، کنی کتراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے حلال و حرام کے جو فیصلے سنائے ہیں، کھانے پینے میں، لباس میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں، لینے دینے میں، معاملات میں، کتنی چیزیں ہیں، ان کی حلت کا اعلان کیا کہ یہ حلال ہے، اور بہت ساری باتوں کے حرام ہونے کا بیان کیا ہے۔ قرآن بڑا پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، لیکن ہماری اکثریت کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ان سے بڑھ کر حرام کی طرف نظر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جھوٹ، دروغ گوئی، دھوکہ دہی، فریب کاری، مکاری، عیاری، نوسر بازی، دو نمبری، جس کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں، بات بنتی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے لوگوں کا نظریہ کیا، عقیدہ بن چکا ہے۔ میں بات عقیدے تک کی کرتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جھوٹ بولنے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، کام چل سکتا ہی نہیں، یہ اعتقاد ہو گیا ہے۔ اور بات حقیقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر ہماری اکثریت کا یہ اعتقاد بن گیا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اگر صرف سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو پھر بڑی مشکل سے 2 ٹائم کی روٹی پوری ہوگی، جو دیگر اور کام ہیں، خواہشات ہیں، بڑے بڑے عزائم اور ارادے ہیں، وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ اللہ بھی انسان کو پھر جھوٹ کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ پھر جھوٹ بولتے رہو۔ تو حلال و حرام اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کا احترام اور ادب وہی کرتا ہے جو آپ کے حلال و حرام کو مانتا ہے۔
جس چیز کی حلت کا، حلال ہونے کا آپ نے بیان کیا، اسی کو حلال جانتا ہے، اور جس چیز کی حرمت کا اعلان کر دیا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے، اللہ نے سود حرام کیا ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو، چھوٹی سے چھوٹی شکل ہو، اللہ نے نشے کی ہر چیز حرام قرار دے دی ہے، چاہے وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشے والی جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہے، اس کی تھوڑی مقدار جس سے نشہ نہ بھی ہوتا ہو وہ بھی حرام ہے۔ ایک چیز کثرت سے استعمال کرو گے تو نشہ ہوگا، اگر مقدار تھوڑی ہوگی تو نشہ نہیں کرے گی، فرمایا اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ سود تھوڑا بھی حرام ہے، سود زیادہ بھی حرام ہے، سود گھریلو بھی حرام ہے، سود کاروباری بھی حرام ہے، سود بینک کا بھی حرام ہے، اور سود دوسرے لوگوں کا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، گواہی لکھنا دینا بھی حرام، تحریر کرنا بھی حرام، دلالی کرنا بھی حرام، اور یہ سارے لوگ اس جرم میں برابر کے شریک۔ رشوت لینا اور دینا حرام، اور کاروبار کی بہت ساری شکلوں کی وضاحت کر دی، تو حلال و حرام بیان کر دیے۔ اب ادب و احترام کون کرتا ہے؟ جو حلال و حرام کا، اس حلال و حرام کا اعتبار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پوری آیت پڑھیں تو ادب و احترام کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ کا ادب بھی وہی کرتا ہے جو اللہ کے امر و نہی کا ادب کرتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی مختلف کتابوں کے اندر، الداء والدواء میں، احضراء الوابل الصیب کے اندر، کہ اللہ کا ادب اور احترام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اوامر اور اللہ کی نواہی کا احترام کیا جائے، جو اللہ کے احکام ہیں کرنے کے اور نہ کرنے کے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی پابندی کی جائے، ان پر پہرا دیا جائے۔ اللہ کا ادب اور احترام کیا ہے؟ اللہ کے حلال و حرام کو تسلیم کرنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کے امر ماننے میں ہے، آپ نے جو احکام دیے ہیں انہیں تسلیم کیا جائے زندگی کے بارے میں، اور میں اور آپ تھوڑی کوشش کریں تو اللہ کے نبی کے امر معلوم ہو سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے، آپ کی احادیث پڑھنے سے، حدیث کی کتابیں پڑھیں، نماز کے بارے میں احکام کیا ہے، لباس کے بارے میں احکام کیا ہے، کس قسم کے لباس کا حکم دیا اور کس سے منع کیا، لباس کس انداز کا ہونا چاہیے، پہننے کا، لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے، دائیں طرف سے پہننا شروع کرنا چاہیے، اور اس طرح کھانے پینے کے آداب احکام ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کس طرح کھانا ہے کس طرح نہیں کھانا، کتنا کھانا ہے اور کتنا نہیں کھانا، یہ سارے پڑھیں۔ محدثین نے وہ کھانے پینے کی احادیث جمع کر دی، کون کون سے جانور اور ان کا گوشت حلال ہے اور کون کون سے حرام ہے، یہ واضح کر دیا ہے۔ حلال و حرام کو پڑھیں، امر اور نہیں کو پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ ادب وہی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی ادب وہی شخص کرتا ہے جو آپ کے امر تسلیم کرتا ہے، آپ کی نہیں کو مانتا ہے، آپ کے حلال کو مانتا ہے، آپ کے حرام کو مانتا ہے۔ اور ماننے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ بس حلال کے اندر رہے، حرام کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے۔ ادب یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا، صحابیہ، ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، اس نے 2 بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، کڑے بھاری وزن کے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اللہ کا حق ادا کیا اس سونے کا جو پہنا ہوا ہے، زیادہ وزن کے تھے۔ عرض کی نہیں اللہ کے نبی، اس کی زکوٰۃ تو ہم نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ کے 2 کڑے تم نے اپنی بیٹی کو پہنائے ہوئے۔ آج بڑے لوگ ایسے موجود ہیں، مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ پڑھتے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی، بڑے لوگ ایسے ہیں، زکوٰۃ لاگو ہے، سال ہا سال گزر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ میں محض ہوائی بات نہیں کر رہا، مفروضہ نہیں ہے، یہ امر واقع بیان کر رہا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ کئی لوگ ایسے موجود ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، سالہ سال ہو گئے، حج فرض ہو گیا، حج کرنے نہیں جاتے۔
ہیں مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسلامی مملکت کے باسی زکوٰۃ نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی آگ کے 2 کڑے تم نے اپنی بیٹی کو پہنا رکھے. بیچاری پریشان ہو گئی اور وہ دونوں کڑے اتار کے، حالانکہ اس کا آسان حل کیا تھا، اس کی زکوٰۃ دے دیتی، یہی آسان حل تھا نا، زکوٰۃ دے دیتی تو اس وعید سے وہ نکل جاتی. وہ جو جہنم کی وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی اس وعید سے وہ نکل جاتی یقیناً، کیونکہ مسئلہ زکوٰۃ کا تھا. آپ نے پوچھا زکوٰۃ دیتی ہو؟ نہیں جی. فرمایا جہنم کے 2 کڑے ہیں. زکوٰۃ دے دیتی تو اس وعید سے وہ بری ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہاں حقیقی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا. وہاں نعرے نہیں تھے، دعوے نہیں تھے، وہاں حقیقتاً ادب موجود تھا، احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں دونوں کڑے اتار کے، دونوں کے دونوں کڑے اتار کے وہ ویسے اللہ کے راستے میں دے دیے، صدقہ کر دیے کہ یہ وہ 2 کڑے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جہنم کی آگ ہے. میں اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ نہیں پہنا سکتی. ادب تو یہ ہے. شاعروں نے بھی اس طرح ایسی حکمت والی باتیں کی ہیں. مصور کھینچ وہ رکشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. ادب تو یہ ہے کہ وہ 2 کڑے پھر ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے، میری بیٹی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان دونوں کڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ قرار دیا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کا حق دبانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بڑی بڑی وعیدیں سنائی جائیں، بڑے دلیر، کوئی بات نہیں ایسی، زمینیں دبا جاتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے بڑے بڑے حق غصب کر جاتے ہیں. اور پھر ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کا بھی شاید تجربہ ہو، ملاحظہ ہو، ایسے لوگ موجود ہیں عام حالات میں جن کی دینداری پہ بھی کوئی شک نہیں ہوتا. ان کی شہرت معاشرے میں وہ دینی حوالے سے بہت اونچی ہوتی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، حج اللہ کی توفیق سے کئی دفعہ کر لیتے ہیں، عمرے بھی بار بار اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، لیکن جہاں معاملات یہاں اس طرح کے آئیں تو چھوٹی موٹی بات پہ اپنی دنیاوی عزت بچانے کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اور اپنی بات کہ میری بات ہے میں کر رہا ہوں، اس کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، جھوٹی قسموں سے لوگوں کا مال ہڑپ کر جائیں گے، زمینیں دبا جائیں گے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہ بات جو حدیث میں سنانے والا ہوں، یہ حدیثیں ایسے بہت سارے لوگوں نے یقیناً سن رکھی ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا جس نے کسی شخص کی 1 بالشت زمین دھوکے سے، ظلم سے دبا لی، 1 بالشت مربع، یہ 1 بالشت کیا ہے، کتنی زمین ہے، کیا اس کی وقت ہے، اتنی زمین دھوکے کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے کسی کی اتنی زمین دبا لی، قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کیس پیش ہوا، ایک زمین کا، جائیداد، پرانی جائیداد تھی، 2 شخص دعوے دار تھے اس کی، 2 انصاری، جائیداد پرانی تھی، ایک کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ آ گیا. ظاہر ہے کوئی گواہ تو تھا نہیں، کوئی تحریری ثبوت تو تھا نہیں، اور پٹوار خانہ بھی نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی نقل نکالے فرض ہے کس کی ہے کس کی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، کہا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ دیکھو بھائی، میں اگر فیصلہ کر دوں کسی ایک شخص کے بارے میں اس زمین کا کہ یہ تمہاری ہے اور حقیقت میں اس کی نہ ہو، تو سنو میرے فیصلہ کرنے سے وہ اس کے حق میں حلال نہیں ہو جائے گی. فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث.
جن کی زبان ہلے تو حلت و حرمت کے فیصلے ہوتے ہیں. جن کی زبان ہلتی ہے تو اللہ گواہی دیتا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ وحی کے ساتھ حرکت میں آتی ہے. وہ فرما رہے ہیں آج یہاں سیشن کورٹ میں فیصلہ نہ بات نہ بنے اس سے اوپر چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، وہاں سے بات نہ بنے تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ سے آگے صدر کے پاس درخواست دی جاتی ہے کہ آپ ہمیں ریلیف دیں. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کون سی عدالت ہے جہاں انسان جائے گا؟ آخری عدالت. وہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر اس زمین کا جائیداد کا فیصلہ کسی ایک شخص کے بارے میں کر دوں اور وہ اس کی زمین نہ ہو تو یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے حق میں وہ حلال ہو گئی ہے. انما اقطع له قطعة من النار، میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، اب جس میں ہمت ہے وہ لے جائے جہنم اپنے گھر میں. دونوں رونے لگ گئے، دونوں وہ دعویٰ لے کے آئے ہوئے ہیں اور دونوں نے اپنا اپنا دعویٰ اٹھا لیا. دونوں رو رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے دوسرے کے حق میں دستبردار ہو، اللہ کے نبی اس کو دے دیں. وہ بھی دستبردار ہوئے گا، نہیں اللہ کے نبی اس کو دے دیں. یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ادب. اور وہ قصہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا صحیح بخاری میں، وہ قصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے پہلی قوموں مختلف لوگوں کے، ان میں ایک قصہ موجود ہے کہ ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے خریدی. خریدنے والا ہل چلا رہا تھا تو ہل کہیں اٹک گیا، معاملے کی تہہ تک پہنچا تو وہاں سے ایک مٹکا زیورات سے سونے سے بھرا ہوا نکلا. وہ مٹکا لے کے فروخت کنندہ کے پاس چلا گیا، بھائی یار یہ زمین سے مٹکا نکلا ہے سونے کا بھرا ہوا. انہوں نے کہا بھائی میں نے زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کچھ بیچ دیا ہے، یہ مٹکا بھرا ہوا مٹکا سونے اور جواہرات کا میرا نہیں ہے، میں نے زمین اور جو اس کے اندر تھا بیچ دیا. بھائی میں سالہ سال سے اس زمین میں کاشتکاری کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، میرے ہل کے ساتھ تو یہ مٹکا کہیں اٹکا نہیں ہے، آج تمہارے حق میں نکل آیا ہے تو تمہارا ہی ہے میرا نہیں. وہ کہتا نہیں بھائی میں نے زمین خریدی تھی، یہ مٹکا اور سونا نہیں خریدا تھا. وہ کہتا ہے میں نے زمین و ما فیہا بیچ دیا. تو جی وہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ لینے کو تیار نہیں ہے دونوں. اور آج کون بتائیے کون ہے ایسا ایماندار جو اس صورتحال میں قائم رہے ایمان کے اوپر؟ دونوں کسی سمجھدار اور نیک آدمی کے پاس لے گئے، اس نے دونوں کا قضیہ اچھی طرح سنا، دیکھا کہ بندے ایماندار ہیں، نیک ہیں. میرے جیسے مولوی کے پاس آتے ہوئے کہتے چلو مسجد حرمین کو دے دو، تمہارے نہیں رکھنا. تو میں یہی کہتا نا کہ یہاں بڑے کام رکے ہوئے ہیں، فلاں کام کرنے والا ہمیں مسجد میں دے دو، بڑی ضرورت ہے. بھی وہ نیک آدمی تھا واقعی اندر سے نیک. معاملے کی تہہ تک پہنچا اور اس نے پوچھا اللہ کا غلام بھائی تمہارا بیٹا ہے؟ ہاں جی میرا ایک بیٹا ہے. اللہ کا جاری ہے تمہاری بیٹی ہے؟ ہاں جی میری بیٹی ہے. دونوں کو آپس میں شادی کر دو اور یہ مٹکا سونے کا بھرا ہوا انہیں تحفے میں دے دو. تو آج فرمان رسول سامنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں سامنے آتی ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ آج کا مسلمان اپنی بات کو چھوڑے اور ٹس سے مس ہو جائے. تو ادب کہاں؟ کون سا ادب؟ کیسا ادب؟ ادھر فرمان آتا تھا لوگ اپنے گھروں کے رخ تبدیل کر دیتے تھے، زندگی کے رخ تبدیل کر دیتے تھے. اور آج چھوٹی بات کوئی ہو اپنی، آج اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے سیاستدان ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا پتہ ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا اخباروں میں مہم چل رہی ہے کہ وہ سود کی حرمت کے بارے میں ایک جو معاملہ درخواست پینڈنگ تھی سالہ سال سے، پچھلے غالباً 20 سال سے، سپریم کورٹ کو توجہ دلائے گی جناب اس فیصلے کو نمٹائے نا ذرا. پاکستان اسلامی ملک ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا آئین ہے، قانون ہے، اور آئین قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی بھی کام، کوئی اقدام جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے قرآن اور حدیث کے مخالف ہوگا وہ نہیں چلے گا. تو آپ یہ سود حرام ہے، بند کریں اسے. باقی فیصلے یقین جانے 50 سال ہو گئے، کتنے معاملے ہیں جو عدالتوں میں آج تک معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک دو پیشیوں میں
فاضل جج نے فیصلہ نمٹا دیا جی اگر کسی کو یہ بینکوں والی معیشت یہ کاروبار کا یہ انداز پسند نہیں ہے کہ وہ دوسرے بینکوں میں چلا جائے, حکومت کو اپنا کام کرنے دیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں. ججز ہمارے کریم, پورے ملک کی کریم شاہ دماغ لوگ اپنی عقل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فیصلوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. سیاستدان ریجیکٹ کر رہے ہیں, سیاست کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے. اللہ کی بات کیا ہے, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. وہ جو وقتی اقتدار ہے اس کی بدولت نشہ اتنا زیادہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پرواہ نہیں ہے. اور کتنے کتنے مفتی بھی ہمارے ہاں ایسے ہیں جو فقہی اعتبار سے دیکھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے ان کے سامنے کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. کتنے جی ہمارے امام صاحب کا قول یہ نہیں, ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہوا ہے یہی کہیں گے نا, ہم نے جن اس امام صاحب کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کا یہ قول نہیں ہے, ان کا یہ فتویٰ نہیں ہے. میں نے خود ایک اس بر صغیر کی بہت بڑی درسگاہ کا ماہانہ رسالہ چھپتا ہے میگزین, اور اس میں فتاوی جات کا کالم ہوتا ہے. ایک شخص نے سوال لکھا مفتی صاحب کو کہ جی اس مسئلے میں ہمیں فتویٰ چاہیے, قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ فتویٰ ارشاد فرمائیں. مفتی صاحب پہلے سوال کی تصحیح فرماتے ہیں کہ یہ جو سائل ہمیں تقاضا کرتے ہیں نا کہ جب آپ یہ فتویٰ صادر فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہم سے ایسے سوال نہ کیا کریں. ہم اپنے امام صاحب کے قول کے مطابق فتویٰ دیں گے. ہمیں ہمارے امام صاحب نے کتاب و سنت میں غور و خوض کرنے سے بے نیاز کر دیا ہے. ہمیں اب قرآن و سنت میں غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم امام صاحب کا قول پڑھیں گے اور فتویٰ دے دیں گے. جس نے فتویٰ لینا ہے لے لے, جس نے نہیں لینا وہ نہ لے. چھپا ہوا ہے, ملاحظہ اور مشاہدہ کروایا جا سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے, کیا یہ ادب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہی ادب ہے قرآن و حدیث کا. اور کتنے ہم جیسے ایسے ہیں, عوام الناس کی طرف بھی آئیے نا, اپنی خواہشات کی وجہ سے, اپنی خواہش, دل کی بات, بچوں کی خواہش, بیوی کی خواہش, برادری کی خواہش کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. یہی ادب ہے, یہ ادب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں, کچھ لوگوں کو دیکھا تو بیٹھ جاؤ. ایک صحابی داخل ہو رہے تھے جوتوں میں, انہوں نے یہ بات سنی بیٹھ جاؤ, وہ جوتوں میں بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا, فرمایا آگے آ جاؤ. وہ اٹھے بغیر گھسٹتے گھسٹتے آگے آ رہے ہیں. پوچھا بھی کھڑے ہو کہ نہیں آ رہے؟ یہ آپ نے کھڑے ہونے کا ارشاد نہیں فرمایا, آپ نے کہا آگے آ جاؤ تو میں آگے آ رہا ہوں. وہاں یہ ادب تھا, یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا. اور آج کہاں امت کہاں چلی گئی؟ آج میں اور آپ کہاں چلے گئے؟ ہمارے سیاستدان کہاں چلے گئے؟ ہمارے جج کہاں چلے گئے؟ ہمارے فقہا کہاں ہیں؟ اور علامہ اقبال نے بھی انہی کا رونا رویا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. فقیہوں کا بھی یہ حال ہے, فقیہان وقت بھی ایسے, اور ہم عوام بھی ایسے اور ویسے. فرمان آتا ہے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے رخ کسی اور طرف کر لیتے ہیں. کیا یہی ہے؟ اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی کا صحیح ادب سمجھنے کی اور وہ ادب ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.